6 سال کی عمر میں اس نے ناکامی کا پہلا مزہ چکھا اور یہ اس کی عملی زندگی کا آغاز تھا۔ اس کا والد لکڑی کا کام کرتا تھا۔ 6 سال کے بچے نے لکڑی کے اس ذخیرے کو آگ لگا دی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لکڑی کے آگ لگے تو کیا ہوتا ہے۔ والد کی لکڑی جل کر کوئلہ ہو گئی اور والد نے اس شاندار کامیابی پر پورے گاؤں کے سامنے اس کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی۔ بچے نے مار کھا لی لیکن وہ تجربوں سے باز نہ آیا۔ اس کا دوسرا تجربہ انڈوں سے انسان کے بچے نکالنا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے تو ان سے چوزے نکلتے ہیں، اگر ان پر انسان بیٹھے گا تو کیا نکلے گا۔ وہ یہ جاننے کے لیے ایک دن ہنس کے انڈوں پر بیٹھ گیا، انڈے ٹوٹ گئے اور اس کی پتلون خراب ہو گئی۔ ناکامی پر ایک بار پھر مار پڑی۔ اس کا تیسرا تجربہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا میں اڑ لیتے ہیں۔ اس نے کیڑے مکوڑے جمع کیے، ان کا جوس نکالا اور یہ جوس اپنی نوکرانی کو پلا دیا۔ نوکرانی کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور وہ فرش پر لیٹ کر تڑپنے لگی۔ نتیجہ اس بار بھی بٹائی کی شکل میں نکلا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے ناکامیوں کو اپنی طاقت بنا لیا۔ وہ آنے والے دنوں میں اس طاقت کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا موجود بن گیا۔ اس نے دنیا کی شکل بدل دی۔ یہ ایڈیسن تھا، تھامس ایڈیسن، دنیا کا سب سے بڑا موجود۔ ہم آج دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھیں تو ہمیں وہاں ایڈیسن کی درجنوں ایجادات نظر آئیں گی۔ آج کا انسان اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب 8 ارب لوگوں کا محسن ہے۔ کاش! ایڈیسن ایک حیران کن کردار تھا۔ استاد اسے کنذین اور شرارتی سمجھتے تھے جبکہ اسے سلیبس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ذہن کلاس فیلوز اور اساتذہ سے بہت آگے تھا۔ استاد اس کی حرکتوں اور سوالوں سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے اسے اسکول سے نکال دیا۔ ایڈیسن کی والدہ اسے سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو خود پڑھانا شروع کر دیا اور 15 سال کا ہوا تو اس نے ٹرین میں چھاپڑی لگانا شروع کر دی۔ ٹرین میں اس وقت چھاپڑی لگانے کی اجازت نہیں تھی لیکن وہ روز ریلوے اسٹیشن جاتا اور ریلوے حکام سے چھاپڑی کی اجازت مانگتا۔ یہ کئی مہینے چکر لگاتا رہا اور ناکام واپس آتا رہا، یہاں تک کہ ریلوے حکام نے اس کی ہٹ دھرمی کے سامنے شکست مان لی اور ریل میں چھاپڑی فروش ہو گیا۔ ٹرین کا 4.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ اس نے اس سفر کے دوران اپنا اخبار شروع کر دیا۔ وہ مختلف ریلوے اسٹیشن سے خبریں اکٹھی کرتا، وہ ہاتھ سے خبریں لکھتا، ان کی پلیٹس بناتا۔ اس نے ٹرین کے اندر ایک چھوٹا سا چھاپا خانہ بھی بنا لیا تھا۔ یہ اس چھاپا خانے پر اخبار چھاپتا اور ٹرین میں فروخت کر دیتا۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ ایڈیسن نے ریل کے ایک خالی ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بھی بنا لی۔ وہ فالتو وقت اس میں تجربہ کرتا رہتا۔ ایک دن اس تجربہ گاہ میں دھماکہ ہوا، ڈبے میں آگ لگ گئی۔ اس ناکامی کا نتیجہ بھی پٹائی کی شکل میں لکھنا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ وہ ریلوے کے سفر کے دوران قوت سماعت سے محروم ہو گیا۔ وہ چلتی ٹرین کے پائیدان سے پھسلا لیکن نیچے گرنے سے پہلے گارڈ نے اسے کانوں سے پکڑ اٹھا لیا۔ وہ بچ گیا لیکن اس کی قوت سماعت 50% رہ گئی۔ وہ چھاپڑی سے فارغ ہوا تو اس نے ٹیلی گراف آفس میں نوکری کر لی۔ ان دنوں ایک وقت میں ایک ہی ٹیلی گراف آ سکتا تھا۔ ایڈیسن نے تار آفس میں کام کرتے کرتے بیک وقت کئی پیغام بھجوانے اور وصول کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ یہ ایک انقلاب تھا۔ وہ تار آفس سے نکلا تو اس نے نیو یارک میں ایک بڑی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ کمپنی سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کرتی تھی۔ ایڈیسن نے ان کے لیے کیلکولیشن کی ایک جدید مشین بنا دی اور پھر یہاں سے ایک ان پڑھ نوجوان دنیا کا سب سے بڑا موجد بننا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنا کارخانہ لگایا اور اپنی تجربہ گاہ بنا لی۔ اس نے اس تجربہ گاہ میں آٹومیٹک ٹیلی گراف ایجاد کیا اور اس کے لیے ایک ایسا کاغذ پیرافین پیپر بنایا جس پر 1 منٹ میں 3500 لفظ چھپ سکتے تھے۔ اس نے ٹائپ رائٹر کا سسٹم ٹھیک کیا۔ ٹیلی فون گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا لیکن اس کا ریسیور ایڈیسن نے بنایا تھا۔ اس نے فون کی آواز کی کوالٹی بھی بہتر بنائی۔ ہم سب ٹیپ ریکارڈر، CD پلیئر، آئی پیڈ پر میوزک سنتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی گراموفون سے سٹارٹ ہوئی تھی اور گراموفون ایڈیسن نے بنایا تھا۔ ہم سب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، سینما میں فلم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے کمپیوٹر پر LCD بھی آتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پروجیکٹر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ پروجیکٹر ایڈیسن نے بنایا تھا۔ ہم نے ٹی وی اور سینما میں متحرک فلمیں دیکھتے ہیں۔
فلم کی یہ تکنیک بھی ایڈیسن نے ایجاد کی تھی۔ آج پوری دنیا روشن ہے، یہ روشنی بلب کا عطیہ ہے، یہ بھی بلب بھی ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا۔ آپ کو یورپ، امریکہ زیادہ تر شہروں میں ٹرام ملتی ہے۔ یہ سڑکوں پر چلنے والی ٹرین ہوتی ہے۔ یہ ٹرام بھی ایڈیسن نے بنائی تھی۔ الیکٹرک اسٹریٹ لائٹس بھی ایڈیسن نے نیو یارک میں سٹی میں لگوائی تھیں، اور یہ رجحان اس کے بعد پوری دنیا میں پہنچا۔ ہم سب عمارتوں کی تعمیر میں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، یہ سیمنٹ بھی اسی کی ایجاد ہے، اور سیمنٹ فیکٹری بھی۔ دنیا میں نوٹ گننے کی پہلی مشین بھی ایڈیسن نے بنائی تھی۔ زمین سے لوہا اور دوسری دھاتیں نکالنے کی تکنیک بھی اسی کی ایجاد ہے۔ اس نے مشین کے ذریعے کان کنی کو بھی آسان بنا دیا۔ چمڑا رگڑنے کا جدید طریقہ بھی اس نے ایجاد کیا۔ بحری جہازوں کو تیزی سے موڑنے اور زیر سمندر آبدوزوں کے سوراخ بھرنے کی تکنیک بھی اس نے ایجاد کی۔ اس نے لیبارٹری میں کاربونک ایسڈ بھی بنایا، اور اس نے بیٹری بھی بنائی، جس کے بغیر آج کی مشینی زندگی ممکن نہیں۔ اس نے امریکہ میں پہلی بار ربڑ بھی اگایا۔ یہ ایڈیسن کی چند بڑی ایجاد ہیں، جبکہ اس نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی ایجادات کی، اور ان ایجادات نے دنیا کا کلچر بدل دیا۔ ایڈیسن کا کام صرف ان ایجادات تک محدود ہوتا تو شاید بڑی بات نہ ہوتی، لیکن اس کا اصل کمال امید تھی۔ وہ ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے بلب کی ایجاد کے دوران 20,000 ناکام تجربے کیے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بلب کا فلامنٹ بنانے کے لیے بانس کی 6,000 اقسام پر کام کیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بیٹری میں بجلی سٹور کرنے کے لیے 10,000 ناکام تجربے کیے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ ٹیلی گراف ہو، گراموفون ہو، ٹیلی فون کا ریسیور ہو، پروجیکٹر ہو، سیمنٹ ہو، چمڑا ہو یا پھر فلم ہو، اس نے ہزاروں ناکام تجربے کیے، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بالآخر کامیابی حاصل کر لی۔ وہ کہتا تھا میرے تجربے ناکام نہیں ہوتے، میں نے بلب بنانے کے 20,000 تجربے کیے، لیکن میں بلب نہیں بنا سکا۔ میں نے اسے سیکھا، ان 20,000 تجربوں سے بلب نہیں بنایا جا سکتا، چنانچہ میں نے بلب بنانے کے اصل طریقے کے قریب پہنچ گیا۔ میرا خیال درست تھا اور میں کامیاب ہو گیا۔ ایڈیسن کی زندگی سب سے بڑی خواہش مریخ پر پیدا ہونا تھا۔ وہ کہتا تھا مریخ کا دن زمین کے دن سے 40 منٹ بڑا ہوتا ہے، اور اگر میں مریخ پر پیدا ہوتا تو میں 40 منٹ زیادہ کام کر سکتا تھا، اور دن رات کام کرتا تھا، اور وہ اس دوران یہ تک بھول جاتا تھا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے یا پھر بھوکا ہے۔ ہم اگر اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تقابل کریں تو ان کی ناکامیوں کی شرح کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن اس نے اپنی ہر ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنایا۔ وہ اس زینے پر چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج ہم جس طرح دیکھتے ہیں، ہم ایڈیسن کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایڈیسن نے ہمیں جدید دنیا کی سینکڑوں نعمتیں دی، لیکن اس کا اصل کمال کامیابی اور ناکامی کا تصور تبدیل کرنا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک ان پڑھ، بہرا اور غریب شخص مسلسل محنت سے پوری دنیا کو حیران کر سکتا ہے، یہ ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتا ہے، اور ایڈیسن نے یہ کیا۔